اجتماعی قیادت کو فروغ دینے اور کسی منفرد شخص کی پارٹی کے تمام معاملات میں اجارہ داری ختم کرنے کے لیے پارٹی کمیٹی نظام تشکیل دینا اہم نظام ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ان پڑھ معاشرے میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بڑوں ہی کے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، ان کی ہی سنی جاتی ہے اور ان کی ہی مانی جاتی ہے، چاہے وہ غلط فیصلے کریں یا صحیح، بس ان کے فیصلے پر عمل کرنا سب پر فرض ہو جاتا ہے، اور کسی دوسرے یا چھوٹے شخص کو اس کے فیصلے کے آگے بولنے کی جرات اور ہمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے اداروں میں بھی ایک ہی آدمی تمام معاملات کو سر انجام دینے اور تمام معاملات اور تمام مسائل کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کسی نچلے آدمیوں کو اپنے فیصلوں کا حصہ نہیں بننے دیتا اور وہ خود ہی تمام معاملات حل کرتا ہے، چاہے غلط ہو یا صحیح، بس فیصلہ اس کا ہی ہوتا ہے۔ اگر غلط ہوتے چلے گئے تو بعد میں کہہ دیا کہ بس جی قدرت کی مرضی، بس ایسے ہونا تھا ہو گیا۔ ہمیں تو امید تھی کہ جہاز ایک انجن پر پرواز کر لے گا، مگر اس کا انجن فیل ہو گیا۔ بس اب ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے تو بہت کوشش کی تھی کہ جہاز ایک انجن پر چلتا رہے۔ بہرحال آج ہمارے ملک کا نظام بھی اسی لیے تباہ ہو چکا ہے کہ سارا نظام اوپر افسران کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی مرضی کے فیصلے صادر کر کے نچلے عملے کو ہر قسم کے صحیح یا غلط محاذ پر استعمال کر لیتے ہیں، اور بعد میں ذمہ دار عوام اور نچلے طبقہ یا کسی اور دوسری تیسری قوم کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ غلطیاں کریں سال اور بھگتیں صدیاں۔ ایک لمحے کی غلطی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی ادارے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سارا ادارہ عوام کی نظر میں غلط بن جاتا ہے، لیکن غلطی سارے ادارے کی نہیں ہوتی، صرف ایک سے دو اشخاص کی ہوتی ہے، لیکن وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں۔ خیر، پارٹی کے فیصلے اور اتفاق۔ نمبر 1، پارٹی کے فیصلے اور اتفاق، مطلب کہ اپنی پارٹی کے نظریات کو مزید پختہ اور طاقتور بنانے کے لیے پارٹی کمیٹی اراکین کے اتفاق اور اتحاد سے سب فیصلے کیے جانے چاہیے۔ ہماری سیاسی جماعتوں میں اہم مسائل کے فیصلے پارٹی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں ہوتے، بلکہ ایسے فیصلے ایک ہی آدمی کر دیتا ہے، جس سے پارٹی کمیٹی اراکین میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یوں پارٹی کمیٹی کی رکنیت برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔ کمیٹی اراکین کے اندر اختلاف رائے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا اور اسے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر پارٹی کمیٹی اراکین کے اندر حقیقی اتحاد نہیں بلکہ برائے نام اتحاد رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح پارٹی کی قیادت
ایک شخص کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ساری جماعت کا نظام خرابے کی دلدل میں بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پارٹی کمیٹی نظام تشکیل دینا اہم نظام ہوتا ہے۔ پختہ مگر احسن سوچ اپنائی جائے۔ نمبر 2، پختہ مگر احسن سوچ اپنائی جائے، مطلب کہ اپنی پارٹی کے تمام اداروں، تمام کمیٹی اراکین، تمام شہروں، قصبوں، ہر یونین کونسل اور اپنے اپنے حلقہ اور علاقہ کی بہتری و بحالی کے لیے ایک جامع مگر پختہ نظام متعارف کرایا جائے۔ اپنے اپنے حلقوں کے مسائل ہر 3 ماہ بعد کمیٹی کے جلسوں میں پیش کیے جائیں اور پڑھے لکھے سمجھدار افراد کو ساتھ ملا کر ان مسائل کے خاتمے کا حل تلاش کیا جائے۔ اسی طرح ہر ادارے میں بہتری پیدا ہوتی جائے گی اور پارٹی مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ پارٹی کمیٹی کے اجلاس 2 حصوں میں تقسیم ہوں: ایک فیصلہ کن کمیٹی، دوم عام خیال کمیٹی۔ ایک فیصلہ کن کمیٹی، دوم عام خیال کمیٹی۔ عام خیال کمیٹی کی اراکین اپنی جماعت کا نظریہ اپنے ملک کی عوام کے ہر ایک فرد تک پہنچایا کریں، اور فیصلہ کن کمیٹی اراکین ملکی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے محب وطن فیصلے کیا کریں۔ ان دونوں کمیٹیوں کے تمام چھوٹے بڑے ممبران کو آپس میں الجھایا جائے اور نیچے سے لے کر ملکی سطح پر وسیع سوچ کا دائرہ کار پھیلایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ پارٹی کے پرانے اور نظریاتی ممبران جو پارٹی بننے سے پہلے دن سے پارٹی کے ساتھ بانی اراکین میں سے تھے، ان کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے، ان کو ہمیشہ ساتھ رکھا جائے، کیونکہ وہ پرانے کارکن ہیں، ورنہ پارٹی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ جماعت پر کسی بھی وقت کسی بھی سیاسی مخالفین یا حکومت وقت کی جانب سے کسی بھی قسم کے دباؤ کے وقت پارٹی کمیٹی کے بڑے اراکین اپنی مرضی کا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں۔ جماعت کے اندرونی مسائل کو سامنے لایا جائے۔ نمبر 3، جماعت کے اندرونی مسائل کو سامنے لایا جائے، مطلب کہ تمام بڑے اراکین کو آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھنے پر زور دیا جائے۔ ان کے حلقوں کے چھوٹے پارٹی اراکین کو سامنے لا کر اپنے اپنے حلقے یا ادارہ کے بڑے اراکین کی خامیوں پر اتفاق رائے سے بحث چھیڑ کر اپنی جماعت کو مضبوط رکھا جائے۔ اگر جماعت میں کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اس پر کسی بھی پارٹی ممبر کو بولنے کی اجازت نہیں، تو اس کو کھل کر سامنے لایا جائے اور اس مسئلے کا حل تلاش کر کے ذمہ دار شخص کے سپرد کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسے کئی مسائل پارٹی میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر
پارٹی رفتہ رفتہ اندر سے کھوکھلی ہو کر الیکشن کے وقت بالکل بھیگی بلی بن کر عوام کے سامنے عیاں ہو کر بیکار بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایسے میں جماعت کے ووٹر سپورٹر کا اعتماد بھی اپنی جماعت سے اٹھ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے اندرونی مسائل کو سامنے لایا جائے۔ پارٹی کمیٹی کی قیادت اعلیٰ شخصیات کو سونپی جانی چاہیے۔ نمبر 4، پارٹی کمیٹی کی قیادت اعلیٰ شخصیات کو سونپی جانی چاہیے، مطلب کہ جن میں قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوں، جو حاضر دماغ، ذہین اور فطین ہوں، جو جماعت اور ملکی مسائل کو بخوبی جانتے ہوں اور ان کے پاس ان مسائل کا حل موجود ہو۔ خالی و کھوکھلی بڑھ کے مرنے والی قیادت بالکل نہ ہو، جس سے عوام کو برا پیغام جائے۔ پارٹی قیادت کے ذمہ یہ ہونا چاہیے کہ پارٹی کمیٹی اراکین کو ساتھ ملا کر خود کو قیادت کے مراکز ثابت کرنے کے لیے اپنی پارٹی کو صحیح مگر مخلص مشوروں سے فیض یاب کیا جائے۔ اپنی پارٹی کے مسائل، عوامی مسائل اور اداروں کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ یہ کام پارٹی کے چند اراکین تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ضلع، ہر یونین کونسل، ہر سطح پر پارٹی نظام مستحکم کیا جانا چاہیے۔ اپنی جماعت میں کچھ ایسی خفیہ ٹیم بھی ہو جو اپنی جماعت کے وزراء کی حرکات و سکنات پر خفیہ نظر جمائے رکھے اور نظام کو خرابی کی طرف دھکیلنے والے وزراء کی کارکردگی اپنی جماعت کے چیئرمین تک پہنچایا کرے۔ خفیہ ٹیم کا مقصد وزراء کی چھٹی کرانا نہیں، بلکہ ملک میں جو کام صحیح ہوتا ہوا نظر نہ آئے، اس کی بہتری اور صحیح کام کی ایجاد کے طریقہ کار سے بھی جماعت کے چیئرمین کو آگاہ کیا جائے۔ خفیہ ٹیم کا مقصد یہ ہو۔ لہذا پارٹی کمیٹی کی قیادت اعلیٰ شخصیات کو سونپی جانی چاہیے۔ حرکات و سکنات بھی ایک ترتیب سے کی جائیں۔ نمبر 5، حرکات و سکنات بھی ایک ترتیب سے کی جائیں، مطلب کہ پیانو بجانا سیکھیں۔ پیانو بجاتے وقت 10 کی 10 انگلیاں حرکت میں ہوتی ہیں۔ اگر کچھ انگلیوں کو حرکت میں لایا جائے اور کچھ کو ساکن ہی رکھا جائے تو پیانو اچھی نہیں بجے گی، ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر تمام انگلیوں سے ایک دم سے پیانو کے تمام سرے بے ترتیب دبا دیے جائیں تو کوئی بھی نغمہ پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی ایک ساز نکلے گا اور نہ ہی پیانو کی سمجھ آئے گی۔ لہذا اچھا نغمہ پیدا کرنے کے لیے انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ترتیب کے ساتھ حرکت میں لانا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ پارٹی کمیٹی اراکین کو اپنے مرکزی کام کو بخوبی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کے جدید دور میں ہر سطح پر مقابلہ اہم ہے اور جیت اسی کی ہوگی
جو سب سے اعلیٰ اور بہتر ہوگا وہی جیتے گا، جو سب سے نمایاں اور بہتر ہوگا وہی جیتے گا، جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا۔ لہذا چند مسائل کو دیکھنا اور دوسروں کو نظر انداز کر دینا دانش مندی نہیں کہلاتا، بلکہ بہت بڑی حماقت ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو اس کو اپنی جماعت کے بڑے اراکین کی ساتھ ضرور زیر بحث لا کر حل کیا جائے۔ کچھ لوگ اچھا اور کچھ لوگ برا پیانو بجاتے ہیں، اور ان سب کے نغموں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لہذا پارٹی کمیٹی اراکین کو بھی اچھے سے اچھا پیانو بجانا چاہیے، مطلب کہ حرکات و سکنات بھی ایک ترتیب سے کی جائیں۔ ہر خوبی ایک خاص مقدار میں پیدا ہو کر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہر خوبی ایک خاص مقدار میں پیدا ہو کر ظہور پذیر ہوتی ہے، مطلب کہ مقدار کے بغیر کسی بھی خوبی کا وجود ممکن نہیں۔ آپ کو کسی بھی گمبھیر ملکی صورتحال یا کسی مسئلے کے بڑے پہلو پر گفت و شنید چھیڑ کر عوام کو اس کا بنیادی حل اور تجزیہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں اعداد و شمار ہونے چاہیے، ملکی مسائل کی ایک بہت بڑی فہرست ہونی چاہیے، اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک عمدہ اور دیانتدار ٹیم ہونی چاہیے۔ آج ہماری سیاسی جماعتوں پر قابض پارٹی کمیٹی اراکین یا ہمارے اداروں میں بیٹھے افسران نیچے مسائل پر غور و فکر نہیں کرتے اور نہ ہی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ مثلا نہ کوئی اعداد و شمار، نہ کوئی نمایاں فیصد تناسب اور بڑی حدود اور گہری فکر جو کسی بھی مسائل کا حل اور خوبیوں کا تعین کرتی ہے، اور اسی طرح اداروں میں غلطیاں پیدا ہو کر ادارہ یا پارٹی کمیٹی کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سیاسی جماعت میں کسی فرد کو ایک بہت بڑا عہدہ سونپ دیا گیا یا کسی ادارے میں ایک بہت بڑا افسر تعینات ہو گیا ہے، تو ان کی سب سے پہلے نظر ان کے اس عہدے، ان کی کرسی اور اس گاڑی پر اور اس کے اوپر لگے پاکستانی چھوٹے پرچوں پر ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر وہ خود کو بہت بڑا افلاطون سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بس ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ملک میں مسائل کیا ہیں، عوام کس طرف جا رہی ہے، پارٹی کس طرف جا رہی ہے، گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے، اور ملک کا نظام کس طرف جا رہا ہے۔ لہذا ہر خوبی ایک خاص مقدار میں پیدا ہو کر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کسی بھی مسئلے پر مضبوطی سے ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ نمبر 7، کسی بھی مسئلے پر مضبوطی سے ہاتھ ڈالنا چاہیے، مطلب کہ پارٹی کمیٹی اراکین کو کوئی بھی بات محض سمجھنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کسی بھی معاملے کو غور و فکر اور گہرائی کے ساتھ سمجھ لینے سے ہی اس معاملے کا صحیح حل اور مختلف پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر پارٹی کمیٹی اراکین کسی بھی معاملے کو بخوبی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور پارٹی چیئرمین کو
باتوں باتوں میں مطمئن کر کے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو پارٹی کمیٹی بنانے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب فضول اور وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ اسی طرح جماعت کمزور ہو جاتی ہے، اسی طرح حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اسی طرح حکومتیں گر جاتی ہیں، اور اسی طرح ملک کا نظام تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر یہ سارا کا سارا مدعا کسی دوسری یا تیسری قوت پہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو قصوروار بنا دیا جاتا ہے۔ اگر پارٹی کمیٹی اراکین بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے معاملات اور بڑے بڑے کاموں پر گرفت تو ڈالتے ہیں، لیکن ان کی وہ گرفت دل سے نہیں ہوتی، جس وجہ سے پارٹی مکمل طور پر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتی، فیل ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی معاملے کو سرے ہی سے گرفت میں نہ لانا عقل مندی نہیں، بلکہ سرے سے ہی مضبوط گرفت میں لانا عقل مندی ہوتی ہے۔ لیکن اگر گرفت ہی مضبوط نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی بھی مسئلے پر مضبوطی سے ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ فوجیں اور گھوڑے تو میدان میں پہنچ چکے، لیکن کھانا اور چارہ نہیں۔ نمبر 8، فوجیں اور گھوڑے تو میدان میں پہنچ چکے، لیکن کھانا اور چارہ نہیں۔ مطلب کہ عوام کو اپنے پارٹی منشور سے آگاہ رکھنا، باخبر رکھنا۔ یقین دہانی کے نوٹس کسی بھی اجلاس کے نوٹس سے پہلے جاری کرنے چاہیے۔ اگر اپنے پارٹی ورکرز کو کسی بھی اجلاس کا مقصد واضح نہیں بتایا جاتا تو کسی کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی باتیں زیر بحث لائی جائیں گی اور کون سے مسائل پر گفت و شنید چھیڑی جائے گی۔ اس طرح پارٹی قیادت، پارٹی کمیٹی اراکین اور ووٹرز بھی ملکی مسائل پر بحث و مباحثہ اور اظہار خیال نہیں کر پائیں گے، لیکن بعض جگہوں پر رپورٹیں، قراردادیں اور نوٹس پہلے سے تیار کیے بنا پارٹی اراکین کے ووٹرز کے اجلاس بلا لیے جاتے ہیں۔ تو جب لوگ اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت انہیں اپنے ایجنڈا سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی روایت نہیں، بلکہ اس سے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اگر اجلاس کی تیاری مکمل نہیں تو اجلاس طلب نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ اس کہاوت کے برابر ہے کہ فوجیں اور گھوڑے تو میدان میں پہنچ چکے، لیکن کھانا اور چارہ نہیں۔ جلسے جلوسوں کا دورانیہ، پیریڈ، وقت اور طریقہ کار طے ہونا چاہیے۔ نمبر 9، جلسے جلوسوں کا دورانیہ، پیریڈ، وقت اور طریقہ کار طے ہونا چاہیے۔ مطلب کہ جلسے جلوس زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہیے جس سے لوگ تھک جائیں اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیں۔ کسی جلسے میں تھوڑے لوگ بھی ہوں تو اپنی بات سب تک پہنچائی جا سکتی ہے، اپنی بات پورے ملک میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پورے ملک کی عوام کو دقت میں ڈال کر اپنے اجلاس بھرنے کی کوشش کی جائے۔
اور بڑھ چڑھ کے اعلانات کیے جائیں کہ ہم نے اتنے لوگ اکٹھے کر لیے، ہمارے جلسہ میں اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اتنے ملینز افراد موجود تھے۔ قراردادیں، بحث و مباحثہ، مضامین اور تقریریں، یہ سب کی سب مختصر مگر جامع، مستند، مضبوط اور برمحل ہونی چاہیے۔ سٹیج پر کھڑے سٹیج سیکرٹری سے فضول نعرے بازی کرانا اور فضول لوگوں سے فضول تقریروں کی بوچھاڑ کرانے سے پارٹی کا معیار گر کر عوام الناس کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے، اور اس طرح پارٹی مستقبل میں اپنے ووٹر سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی غلط حرکات اور اوچھی حرکات کرنے سے سمجھدار لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور چند جاہل طبقہ ساتھ رہ جاتا ہے۔ لہذا جلسے جلوسوں کا دورانیہ، پیریڈ، وقت اور طریقہ کار طے ہونا چاہیے۔ اپنے ملک کی خاطر مخالفین کو ساتھ لے کر چلنا۔ نمبر 10، اپنے ملک کی خاطر مخالفین کو ساتھ لے کر چلنا، مطلب کہ جن افراد سے آپ کا اتفاق نہیں ہوتا یا جو افراد آپ کے نظریات کے مخالف ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ ملانے اور متحد کرنے کے دعوت نامے بھیجا کریں۔ پارٹی سے باہر نکل کر مخالف سیاسی جماعتوں کے سلجھے ہوئے ذمہ دار باشعور افراد کو ملک کی سلامتی کی خاطر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے۔ ملک کے بڑے بڑے تاجر حضرات، مذہبی رہنماؤں اور زندگی کے تمام شعبوں سے منسلک بڑی بڑی شخصیات سے ملاقاتیں کی جائیں اور ان کو ملک کی سلامتی کے لیے اپنے ساتھ ملایا جائے۔ صرف عوام ہی کو جگانے کی کوشش سے نظام نہیں بدلتا، بلکہ ملک میں بسنے والے قابل، ذہین ترین اور طاقتور افراد کو بھی ملک کی سلامتی کی طرف دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ اس طرح ان سبھی افراد کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اپنے ملک کی خاطر کام لے کر اپنے ملک کو مضبوط کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی جائے، تاکہ ملک کا ہر ایک فرد ملک کے بارے میں سوچنے والا بن جائے۔ ہر شہر، ہر قصبہ، ہر دیہات کے مسائل کا جائزہ لگا کر وہاں کی عوام اور وہاں کے وڈیرے افراد کو ساتھ ملا کر وہاں کے گلے سڑے نظام کو اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کا گند صاف کرایا جائے، تاکہ عوام کی سوچ تبدیل ہو سکے۔ لہذا محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب پارٹی قیادت اعلیٰ شخصیات کو سونپیں اور پارٹی کمیٹی نظام تشکیل دے کر سب سے پہلے اپنی پارٹی کو مضبوط کریں اور پھر معاشرہ مضبوط کرنے کے لیے اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا کے رکھ دیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، آزادی افکار سے ہے اس قوم کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار بھی انسان کو حیوان بنانے کا سلیقہ۔ اللہ حافظ۔